اور یہ کلاس ریکارڈنگ والی ہے، اسی لیے زیادہ سسٹرس نے جوائن نہیں کیا ہے، ادروائز زیادہ سسٹرس کرتی ہیں، بٹ سب لوگوں نے کلاس اسی لیے انرول کیا تھا کیونکہ سب نے سوچا ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہوگی، بٹ الحمدللہ جن سسٹرس نے جوائن کیا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا آپ کو بہترین اجر و ثواب دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دعا کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حق بات، واضح بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ہماری زبان میں اللہ تعالیٰ وہ تاثیر ڈال دے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ آ جائے انشاءاللہ۔ تو ہم نے جو 3 دعائیں کر لی ہے، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے وہ دعائیں یاد کر لی ہوگی۔ اوکے، تو ہمیشہ جب بھی ہم دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تجوید کرتے ہیں، پھر اس کے ترجمہ میں جاتے ہیں، اور آخر میں ہم تفسیر کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی آج کی بھی شروعات ہوگی۔ اوکے، اسکرین میری نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اچھے سے؟ کوئی دقت ہے اس میں؟ اسکرین کلیئر ہے نا؟ پلیز کوئی سسٹر میسج میں بتا دیں مجھے اسکرین اچھے سے نظر آ جی الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد رہی تو ہم کامیابی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ یہ کلاس مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تو سب سے پہلے تجوید میں آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز میں تھوڑی کیا پتہ ہیوی لگ رہی ہے مجھے۔ دیکھیے یہاں سے آج جو ہم دعا کریں گے وہ ہے قرآن کی 201 سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت۔ اوکے، یہ ہم اکثر یہ دعا مانگتے ہیں۔ اس کی تفسیر کو ہم جانیں گے، جب اس کی تجوید، تفسیر اور ترجمہ کو جانیں گے تو انشاءاللہ یہ دعا کو مانگنے کا لطف ہی بدل جائے گا، اس کی تاثیر ہی ہماری زندگی میں بدل جائے گی جب اس کی تفسیر ہمیں اچھے سے معلوم ہوگی۔ اوکے، تو ہم تجوید میں پہلے چلتے ہیں۔ تجوید میں جے چھوٹ گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، چلیے۔ وَمِنْهُمْ یہاں پہ دیکھیں گے غنہ کریں گے۔ اوکے، آپ کو اس میں سے کتنا یاد کرنا ہے وہ بھی میں بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں سے لے کر 201 آیا نمبر 201 میں بتا رہی ہوں، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، لیکن یاد پورا نہیں کرنا ہے، یاد آپ کو رب بنا سے کرنا ہے۔ اوکے، اور بہت لوگوں کو یاد ہوتا ہے، بس آپ کو اپنا تجوید صحیح کرنا ہوگا اگر تجوید صحیح نہیں ہوئی تو، ٹھیک ہے؟ وَمِنْهُمْ یہاں پہ غنہ کریں گے نون میم میں، اوکے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں گے تشدید آئی ہے۔ پھر میں یہاں پہ من نہیں پڑھیں گے بلکہ میں پڑھیں گے، یا میں ملائیں گے کیونکہ یا میں بھی تشدید آئی ہے۔ اوکے، یا میں تشدید آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی اچھے سے۔ میں یقولو، میں یقولو، قاف واو پیش قو کو کھینچیں گے کیونکہ یہاں پہ واو مد ہے، قاف واو پیش قو۔ میں یقولو ربنا، دیکھیے یہاں پہ چھوٹی مد آ گئی ہے یا پھر الف مد آئی ہے، تو یہاں پہ کیا کریں گے ہم ایٹ لیسٹ 2 to 3 کاؤنٹس، یعنی کہ 2 سے لے کر 3 الف کی مقدار ہم کھینچیں گے اس کو۔ اوکے، ربنا آتینا، یہاں پہ دیکھیے کھڑا زبر بھی آتی ہے تو ہمیں کھینچنا ہوتا ہے۔ اوکے، را، یہاں پہ میں ایک چیز نہیں بتائی تھی، یہاں پہ با میں تشدید ہے تو را کو با کے ساتھ ملائیں گے، ربنا آتینا۔ نون الف زبر نا کو بھی کھینچیں گے، الف مد ہے، یہ الف مد کے معنی ہوتی ہے کھینچنا۔ اوکے، تو یہاں پہ ہم کھینچیں گے آتینا فی الدنیا، دال کو نون کے ساتھ ملا دیں گے۔ اوکے، فی الدنیا
حسنۃ، यहाँ पे देखिए हा को एकदम प्रॉपरली हलक के बीच वाले हिस्से से निकाल अदा करेंगे। ओके, हसनत, हा की अदायगी आप लोग बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ओके, जब हम इसकी अदायगी करते हैं तो क्या होता है कि हलक से थोड़ी सी हवा बाहर की तरफ निकलती है। ओके, हलक से थोड़ी सी हवा बाहर की तरफ निकलेगी, जैसे कि हसनतऊ, हसनतऊ। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा गुन्ना करेंगे, हसनतऊ। वफिल आखिरती, यहाँ पे यरमलून इदगाम वाली जहाँ जहाँ पे भी रूल्स फॉलो होंगी ना, वहाँ पे रा को छोड़कर हम बाकी जगह पे गुन्ना करेंगे। ओके, हसनतऊ वफिल आखिरती, और एक वर्ड को छोड़कर है, वो मेरे जहन में नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल गुन्ना करेंगे। ओके, हसनतऊ वफिल आखिरती। आ को खींचेंगे, देखिए फा को लाम के साथ मिलाएंगे, वफिल, वफी नहीं पढ़ेंगे, वफिल आखिरती। रा को पूर पढ़ेंगे, खा को भी पूर पढ़ेंगे, और खा में जेर है तो आखिरती। ओके, आखिरती नहीं, आखिरती जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे खा के नीचे जेर है, आखिरती। ओके, आप लोग क्या पढ़ते हैं, आखिरती पढ़ते हैं या फिर आखिरती? आखिरती होती है। ओके, ध्यान रखेंगे, इस मिस्टेक से हमें बचना है, खुद को बचाना है। आखिरती हसनतम वक़िना अज़ाबन नार। यहाँ पे देखेंगे हसनताऊ में फिर से हा की अदायगी जब हम करेंगे तो हलक से थोड़ी हवा बाहर आएगी, हसनताऊ। फिर ता को वाव के साथ मिला देंगे, हसनताऊ गुन्ना के साथ। वकीना, काफ को मुंह भर के पढ़ी जाती है। ओके, वकीना, वकीना नहीं पढ़ेंगे हम, कीना नहीं, वकीना। वकीना अज़ाबन नार। जाल अलिफ जबर जा को खींचेंगे। ओके, जा, अज़ाबन नार। जा की अदायगी कैसे की जाती है मालूम है आप लोगों को? किसी सिस्टर को मालूम है तो प्लीज अनम्यूट करके बताइए, अदरवाइज मैं ही बता दूंगी। ठीक है, तो जबान जा की की नोक थोड़ी सी अदायगी, बाहर, जी बोलिए। जी जबान की नोक थोड़ी सी बाहर निकलेगी दांतों जी से। जी बिल्कुल, जाल की अदायगी जबान की नोक थोड़ी बाहर निकल के अदा होती है। बिल्कुल ऊपर सही बताया ऊपर आपने। वाली दांत से। ऊपर और नीचे दोनों दांतों के एकदम बीचों बीच में हमारी जुबान की नोक निकलेगी। ओके, अजाबन नार। इसे अजाबन भी नहीं कहेंगे, इसे अजाबन भी नहीं कहेंगे। ठीक है, दोनों तरीका गलत हो जाएगा हमें से। तो ऐसे जुबान की नोक को बाहर निकालनी है और तब जाल की अदायगी करनी है, अजाबन नार। नून में गुन्ना करेंगे प्रॉपरली। ओके, अजाबन नार, गुन्ना नाक से की जाती है, तो हम कोशिश करेंगे इसकी अच्छे से गुन्ना करने के लिए। ओके, वकीना अज़ाबन नार। एक दो बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं ताकि तजवीद मिस्टेक से भी बच जाए, और किसी की हाफिजा इस दुआ को लेकर कमज़ोर हो, जैसे कि कहीं पे खा के जेर की जगह वहाँ पे जज्म लगा के पढ़ती हो, आतीना की जगह आतईना पढ़ती हो, या फिर दुनिया कुछ भी गलतियाँ हो सकती हैं हमसे, तो वो सारी गलतियाँ दुरुस्त हो जाए इंशाल्लाह, उसको हम सही कर लें। इससे मैं दो तीन बार रिपीट कर देती हूँ। ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة। अब देखिए मेरी यहाँ पे सांस टूटी है, तो फिर से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, वफिल आखिरती हसनतम वक़िना अज़ाबन नार। फिर से एक बार करेंगे, हमें याद यहाँ से करना है ना, तो यहाँ से करते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार। ओके, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना हसनतम वक़िना अज़ाबन नार।
اور ایک چیز یہاں پہ دیکھیے کہ عین کی ادائیگی بھی حلق کے بیچ والے حصے سے کریں گے. اوکے. عذابن عین بھی نکالنے کی کوشش کرے. بیسیکلی یہ وہاں سے ادا ہوتی ہے جہاں سے ہمیں وومیٹنگ فیل ہوتی ہے نا, تھوڑی تھوڑی الٹی ٹائپ کی لگتی ہے, وہاں سے آپ ادا کرنے کی کوشش کرے. اوکے. عذابن نار. یہ ہو گئی ہماری تجوید مکمل. اوکے. اب ہم آئیں گے انشاءاللہ اس کی ترجمہ میں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے ترجمہ ہے یہاں پہ, آپ لوگوں کو اسکرین آئی ہوپ کہ اچھے سے نظر آ رہی ہوگی. تو ہم نے اس کے تجوید کو اچھے سے کر لیا. ایک بار اس کی تلاوت کرتے ہیں. وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. کیا کہتے ہیں؟ ہمیں دنیا میں بھی, اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اوکے. اب یہ آیت نازل ہونے کا بہت بڑا ریزن ہے, اور یہ ریزن ہمیں تب پتہ چلے گی جب ہم اس کی جسٹ پریویس آیت کو دیکھیں گے. اوکے. اس سے جسٹ پہلے والی جو آیت ہے وہاں پہ دیکھیں گے, جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ, جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو بہت سے لوگ کیا کرتے تھے کہ صرف اور صرف دنیا کی ترقی اور دنیا کی بھلائی مانگتے تھے. اوکے. یہاں پہ یہ آیت ہے, آیت نمبر 201 کی ہم حفظ آج 201 کریں گے. تو اس سے پہلے والی جو آیت ہے, یعنی کہ 200 آیت ہے سورہ بقرہ کی, اس میں دیا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. تو وہ لوگ کیا مانگتے تھے, بہت سے لوگ. یہاں پہ دیکھیں ترجمہ. پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکے تو اللہ کی اس طرح یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے. مطلب کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے نا, کہ حج کے دوران اپنے باپ دادا کا ذکر بہت زیادہ ہی کیا کرتے تھے, اور ان کی ہی زیادہ تر جیسے ابھی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں نا, تو ان کے ذکر کے لیے بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو وہ لوگ وہی کیا کرتے تھے زیادہ تر, اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے وہ لوگ زیادہ اپنے باپ دادا, اپنے پرخوں کا ذکر کیا کرتے تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب تم حج کے ارکان پورے کر چکے ہو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ذکر کیا کرو, اس سے بھی بڑھ کر ذکر کرو. پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے, مطلب کہ صرف اور صرف دنیا کی طلب ہے, اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ سے جیسا ہم گمان کریں گے اللہ ہمیں بالکل ویسا ہی دیتا ہے. تو جو صرف اور صرف دنیا کی کامیابی مانگتے ہیں کہ دنیا ہی میں انہیں سکسیس مل جائے, تو پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں. اوکے. اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اوکے. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. تو ایک منٹ. لائے ہوں. پھر جب تم اپنے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے. یہ زوم ہو گیا ہے. لائے ہوں. پھر جب تم اپنے ارکان پورے یہ کر بھی چکو ہمیں تو تفصیل اللہ جاننے کو کی یاد ضرورت کرو ہوگی کہ جیسے اپنے ایسا باپ کیوں دادا کہا کا ذکر کہ کرتے اللہ تھے. نے یہ آیت جو نازل فرمائی ہے, الحمدللہ ہم پر کتنا زیادہ احسان کیا ہے. اگر ہم سے بھی یہ غلطی ہو جاتی تو
اللہ تعالیٰ مطلب ہمارے لیے ایک ایک آیت پر کتنی گہری بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی کے لیے ہمارے آخرت و دنیا کی فکر کے لیے ساری آیتیں نازل کرتے ہیں. تو یہ اس میں ہر ایک آیتوں میں بہت زیادہ تدبر چھپا ہوا ہوتا ہے، بس ہمیں سمجھنی چاہیے. اوکے 1 منٹ پلیز. جی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر سے زیادہ اپنے باپ اجداد کی ذکر کرتے تھے، دنیا کی طلب کرتے تھے، اور صرف دنیا کے بارے میں، اپنے مال کے بڑھوتری کے بارے میں مانگتے تھے کہ ہمارا بہت بہت مال ہو، بہت بہت ہمیں دنیا میں ملے، اتنا زیادہ ملے کہ صرف اور صرف ہمیں ساری چیزیں دنیا ہی میں مل جائے. اوکے. اور کیا کرتے تھے، مال کی اولاد کی طلب بہت زیادہ کرتے تھے، ترقی دنیا کی ملے، اور جتنی بھی مشکلات دنیا میں ہو رہی ہے، تھوڑی سی بیمار پڑتے تھے تو بیماری ہی دور ہو جائے، اور یہ ساری چیزیں بس اور بس اتنا ہی ان کے ذہن میں تھا، اتنا ہی ان کے لیے کافی تھا کہ ان کو دنیا ہی میں ہر کچھ مل جاتا. وہ آخرت کے بارے میں کچھ اتنا سوچتے ہی نہیں تھے کہ آخرت میں ہمارا نقصان ہو یا نہ ہو. ان کو چلتا تھا، مطلب کہ ان کے دل میں آخرت کے لیے اتنی ایمان بھی نہیں ہوگی تبھی نا وہ ایسا کرتے تھے. آپ لوگوں کو میری بات کلیئرلی سمجھ آ رہی ہے سسٹرز؟ جی 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 الحمد الحمدللہ. للہ. تو ان کے دلوں میں کیا تھی، صرف اور صرف دنیا کی محبت تھی، اور پوری کی پوری دنیا کی محبت بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، صرف اللہ سے دنیا کی طلب کرتے تھے. چاہے حج کے بھی ارکان پوری کرتے تھے تو صرف اور صرف یہاں پہ دنیا کی طلب کرتے تھے، اور اپنے باپ اور اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے. یہ بتاتی ہے ہمیں 200 آیت سورہ بقرہ کی. اور یہ اس طریقے سے ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے دلوں میں کیسے بچڑا کی محبت تھی کہ اللہ کے کہنے پر بھی وہ اسے سیکریفائس قربان کرنا نہیں چاہتے تھے. اوکے. اور یہ وہیں اسی طریقے سے جیسے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، گائے کے بچڑے کی محبت تھی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں صرف اور صرف دنیا کی محبت پڑی ہوئی تھی. تو اسی لیے انسان کو اللہ نے کہہ دیا تھا صاف اور صرف کہ جو دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس کو دنیا کی چیزیں عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی بھلائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے جتنا مانگے اللہ اتنا ہی دے گا. اوکے. اب ہم صرف دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں، دنیا کے لیے ہی ہمیں ہر چیز ملے، تو اللہ صرف اتنا ہی دے گا. اوکے. ایک طرف اس میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر خوب کرنا چاہیے. اوکے. اور یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے ذکر میں، یعنی کہ ہم چلے بہت لوگوں کو آئیڈیل مانتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں، یا پھر اپنے ماں باپ سے جو بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں تو دن بھر اس کا ہی ذکر کرتے رہ رہے ہیں. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے ذکر میں زیادہ تر مشغول رہنا ہے. اوکے. اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ہمیں کیا دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کہ ہمیں صرف اور صرف دنیا نہیں مانگنا ہے بلکہ آخرت بھی مانگنی ہے. اوکے. اب ہم آئیں گے نیکسٹ آیت، یعنی کہ 201 جو ہمیں یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، اس کے بارے میں. کہ ہمیں اس میں دیکھیں گے ہم تمام چیزیں مانگ لی ہیں. یہ دعا کی خوبی یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ایک ہی دعا ہے، لیکن یہ دعا میں ہم تمام خیر، تمام برکت، تمام بھلائیاں مانگ رہے ہیں اللہ سے. کتنی پیاری دعا ہے نا. کوئی دعا ایسی ہے کہ جس میں ہم تمام بھلائیاں مانگ لے رہے ہیں، تمام چیزیں دنیا اور آخرت پوری سمیٹ سمیٹ کر مانگ رہے ہیں. الحمدللہ. تو یہ دنیا میں حسنہ آئی ہے. اوکے. حسنہ سے کیا مراد ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیں گے پلیز. ہیزیٹیٹ مت کامیابی. کریے. جی جی بتائیے. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام اسٹڈی نیم سے شو کر رہا ہے. جی جی شمع. جی شمع جی. شمع جی وہ صوفیہ والی شمع جی ہیں کیا آپ؟ آئی تھنک الگ ہے. چلیے بتائیے حسنہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کامیابی. جی یہ بھی ہو سکتی ہے، کامیابی بھی ہو سکتی ہے، بالکل. اور بتائیں سسٹرز. خیر، دنیا اور آخرت کا خیر. جی بالکل، خیر بھی ہو سکتی ہے، بالکل بالکل. اور
جی، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک بتایا ہے۔ اس کا مطلب کامیابی بھی ہو سکتی ہے، خیر بھی ہو سکتی ہے، بھلائی بھی ہو سکتی ہے، اوکے؟ برکت بھی ہو سکتی ہے، دنیا اور آخرت کی برکتیں، بھلائیاں، کامیابیاں اور پھر اللہ تعالی حسنہ ہمیں مانگنی چاہیے ہمیشہ۔ دنیا کی حسنہ اب کیا کیا ہو جائے گی؟ دنیا کی حسنہ یہ ہو جائے گی کہ ہم اللہ سے ہمیشہ حلال رزق کی طلب کریں، صحت کی طلب کریں کہ اللہ تعالی آ، اچھا یہاں پہ ایک چیز بتا دیتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف آخرت کو مانگیں، تو یہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے۔ جب اللہ تعالی یہاں پہ اس آیت میں خود فرما رہے ہیں کہ دنیا کی بھی بھلائی ہمیں مانگنی چاہیے، آخرت کی بھی بھلائی مانگنی چاہیے، تو پھر ہم کیوں نہیں مانگے؟ صرف اور صرف دنیا کو بھی مانگنا غلط ہے، اور صرف آخرت کی بھی، صرف اور صرف دنیا کو چھوڑ کے مطلب دنیا میں ہم جیسے تیسے بھی رہ جائیں لیکن آخرت کو صرف اور صرف مانگنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اوکے؟ ہمیں دونوں کو بیلنسڈ وے میں مانگنا چاہیے، اوکے؟ یہ بھی ایک چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کو ویسے ہی چھوڑ دینا۔ تو دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ حسنہ فی الدنیا کیا ہے؟ حسنہ فی الدنیا یہ ہے کہ حلال رزق اللہ دے، صحت دے، ہمیں تندرستی دے کہ ہم تمام کام اچھے سے کر سکیں، اوکے؟ اگر آپ اپنے کام کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہیں اور آپ آسانی سے باسہولت اپنے سارے کام کر سکتے ہیں تو الحمدللہ آپ صحت مند ہیں، آپ اچھے سے روزے رکھ لے رہے ہیں بنا کسی ٹربل کے، بنا کسی پریشانی کے، تو الحمدللہ آپ صحت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے صحت کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیجیے انشاءاللہ۔ نیک اولاد، نیک اولاد بھی ایک دنیا کی حسنہ ہے، اوکے؟ حسنہ فی الدنیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد دے، نیک اولاد رہیں گے تو ہمارے صدقہ جاریہ بنیں گے، اوکے؟ اب بد اولاد رہیں گے تو پھر ہمارے گناہ جاریہ بن سکتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسا اولاد کسی کو نصیب نہیں کرے، لیکن ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے ہمیں بہترین سوچنا چاہیے۔ جن کے اولاد ہے، مطلب میں تو ابھی خود اولاد ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ۔ پھر دنیا میں دل کا سکون مانگنا چاہیے، اوکے؟ دل کا سکون نہیں رہتا ہے نا تو دیکھیے گا آپ لوگ، ہماری عبادتیں بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہو پاتی ہیں، ہمارا کنسنٹریشن اچھے سے نہیں ہو پاتا ہے عبادتوں میں، اسی لیے دل کا سکون ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو یہ بھی آ گئی اسی میں حسنہ فی الدنیا میں۔ اور پھر اس کے بعد گناہوں سے حفاظت، گناہ سے بچنا بھی بہت بڑی حسنہ ہے دنیا کی، کہ دیکھیں کہ ہم گناہوں میں ملاوش ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نا، ہماری پوری کی پوری چیز اتھل پتھل ہو جاتی ہے، مطلب کہ ایک تو مایوسی چھا جاتی ہے دل میں، دوسری کہ یہ ہمیں کچھ بھی من نہیں کرتا ہے، لگتا ہے کہ ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، اب ہمارا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں معاف کریں نہیں کریں گے، لیکن اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگنی چاہیے، اور جب گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگنی چاہیے، اوکے؟ اور گناہوں سے حفاظت ہو جائے تو الحمدللہ یہ تو بہترین حسنہ ہے دنیا کی۔ تو گناہوں سے حفاظت، اوکے؟ ایمان والی زندگی، دنیا میں رہ کر ایمان والی زندگی گزارنا از دا بیسٹ حسنہ، اوکے؟ دین والی زندگی کہ آپ الحمدللہ یہاں پہ دین کا علم، اللہ سے محبت کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں سے جاتے جاتے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیں گے، فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہی یہ کلاس فنش ہوگی انشاءاللہ، ہماری یہ کلاس، یہ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، اور کیا ہوگا کہ ہماری گناہیں بخش دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا کہ یہ بندے ہمارے ذکر کر رہے تھے، میرے ذکر میں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے دین والی زندگی، علم آپ لوگ چاہتے تو دوسرے کام بھی ابھی کر سکتے تھے، لیکن آپ لوگ اللہ کی محبت میں یہاں پہ آئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا، سیکھنا، ہر چیز قبول عطا فرمائے، اور ہمارا سکھانا انشاءاللہ۔ ایمان والی زندگی ہو گئی، یہی ہم صرف عیش و آرام نہیں مانگیں گے بلکہ دنیا میں اور جتنی چیزیں، عیش و آرام مل جائے لیکن سکون نہیں ملے تو کیا یہ عیش و آرام کسی کام کی رہتی ہیں سسٹر؟ تو ایسا نہیں، ہمیں دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ ساتھ چین و سکون مانگنی ہے، دنیا اپنے اولاد سے کیسا مانگنا ہے کہ وہ ہمارے دل کا سکون بڑھے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے انشاءاللہ۔ دنیا میں ہمیں جنت تک پہنچانے والی چیزیں کرنی چاہیے، وہ چیزیں مانگنی چاہیے دنیا میں بھی جو ہمیں
آخرت میں جنت تک پہنچا دے، چاہے ہمیں وہ رزق مل رہی ہے تو ایسی رزق ملے کہ ہم اس سے ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ رزق سے ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ ہمیں جو علم مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بینیفیشیل علم دے، ایسے ام، ہمیں اس سے کا فائدہ ایسے ہو، فائدہ مند علم دے کہ ہمیں وہ جنت تک پہنچا دے انشاءاللہ، وہ عمل ایسا دے کہ اللہ ہمیں اسے جنت تک پہنچا دے۔ تو دنیا کی حسنہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ آخرت میں حسنہ مل جائے انشاءاللہ، دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے۔ اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں آخرت کی حسنہ۔ حسنہ فی الآخرہ، اب آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ گناہوں کی مغفرت، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت طلب کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں عاجزی ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے پوری پوری شرمندگی ہے، پھر اس کے بعد ہم مانگ رہے ہیں، تڑپ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دے، مغفرت مل گئی تو اس سے بڑھ کر کچھ اور نعمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس سے مغفرت بھی مل گئی وہ جہنم سے بھی نجات پا جائے گا، قبر کے عذاب سے بھی، اور اس کے لیے پل صراط کا راستہ بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے کہ آخرت والے دن اللہ ہمیں رحمت کا سایہ نصیب فرمائے، اپنے عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے، کیونکہ وہ اس ٹائم کا منظر بہت خطرناک ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت عطا فرمائے یہ ساری چیزیں۔ پھر ہم جب بھی آخرت کا تصور کرتے ہیں نا تو ہمیں ہمیشہ اپنے دل میں لانی چاہیے کہ ہمارے میزان بھاری ہو، انشاءاللہ دنیا میں ایسے اعمال ہوں، ہمارا نامہ اعمال ہمیں علیین یعنی کہ علیین میں ملے، جس پہ ہمیں داہنے ہاتھ میں ملے، اوکے، علیین میں نیکوکار لوگوں کو داہنے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی دے۔ پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آخرت کا ہم ذکر کریں تو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پل صراط کے راستے کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب عطا فرمائے، ان کی شفاعت نصیب عطا فرمائے، اور آخر میں اللہ کا دیدار جنت الفردوس میں نصیب عطا فرمائے۔ یہ ساری حسنہ ہمیں آخرت والی حسنہ میں مانگنی چاہیے، اوکے۔ ہمارے دل میں جب بھی ہم یہ لفظ بولیں گے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو اس میں آنا چاہیے کہ آخرت کی جو حسنہ ہے نا ہمارے دل میں وہ ساری چیزیں آنی چاہیے، کیونکہ دل کا کنیکشن بھی اللہ سے، ہم چاہے زبان سے بولیں گے نہیں اور دل میں بھی سوچیں گے کہ ہم آخرت کی حسنہ میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں وہ ساری چیزیں دیں گے، اوکے۔ پھر اس کے بعد آسان حساب کتاب ہوں ہمارے سے، اللہ تعالیٰ ایک تو حساب ہی نہ لے، اگر حساب لینے پہ آئے تب تو ہمارا کیا ہوگا، یہ پہلے تو دعا کرنی چاہیے، اگر حساب ہو بھی تو اللہ آسانی کے ساتھ باسہولت ہماری حساب کتاب ہو، اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں فرمائے، ہمارے عیبوں کو چھپا دے انشاءاللہ، یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے عیب اگر ظاہر ہو گئے تو ہم رسوا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں ہماری عیب کو چھپائے رکھا ہے ویسے ہی آخرت میں بھی اللہ ہماری عیبوں کو چھپائے رکھے انشاءاللہ۔ اور جنت میں داخلہ، جنت میں داخلہ سے بھی اور اس سے بھی بڑھ کے وہی ہے کہ اللہ کا دیدار ہمیں نصیب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ کا سلام، اللہ کا کلام نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ یہ جو اللہ کا سلام، اللہ کا کلام ہے نا، یہ جب آپ سورہ واقعہ اچھے سے تفسیر سے جانیں گے نا تو اس میں اتنی بہترین طریقے سے ذکر کیا گیا نا، السابقون الاولون، لوگ جو ہوں گے نا پہلے کے لوگ، اب وہ بھی بہت نیکوکار لوگ، تو وہ لوگ جنت الفردوس میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو کیسے اللہ سے کلام کریں گے، وہاں پہ سب کا کلام سلام ہی سلام ہوگا، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کریں گے، محبت سے شفقت سے ملیں گے، کچھ بھی کینہ حسد جلن بغض بد اخلاقی یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی، تو ہمیں اس کی پریکٹس دنیا ہی سے کرنی ہوگی۔ ہم جنت میں کب جائیں گے؟ جب ہم دنیا میں اس کی پریکٹس کریں نا، دنیا آزمائش ہے کہ ہم جنت میں جانے کے قابل ہے کہ نہیں، ہمارا دل تمام چیزوں سے پاک ہے کہ نہیں، کینہ حسد جلن بغض اور بد اخلاقی بدگمانی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جس سے دل بہت خراب ہو جاتا ہے، اوپر کی نیکیاں ہوتی ہیں لیکن دل ہی بنجر ہوتا ہے، دل ہی میں عیب بھرے ہوتے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کی جنت میں جگہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جنت میں ایسے لوگ ہوں گے ہی نہیں جو آپس میں حسد جلن کریں گے یا پھر ایک دوسرے کی غیبت شکایت کریں گے، ان چیزوں سے ہمیں بچنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں بالکل بھی جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے انشاءاللہ، تو جنت مانگنی چاہیے۔
حسنہ کا جب ہمیں آخرت کا تصور آئے تو اوکے. وقینا عذاب النار. اور لاسٹلی آتا ہے کہ وقینا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. جہنم کا عذاب بہت سخت ہے. نار کا مطلب ہوتا ہے آگ. جہنم کے آگ سے بچا، اس کے عذاب سے بچا. اس میں بھی بہت سارے عذاب ہیں. زقوم کا پیڑ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، زقوم کے بارے میں کہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، کہ وہ اسے خوراک کے طور پر وہاں پہ کھانے کے لیے ملے گا جہنم میں. پھر اس کے بعد کیا بولتے، بہتا ہوا پیپ، خون، یہ ساری چیزیں غذا ہوگی جہنم کی. جہنم کی غذا آگ، یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے آگ سے بچائے، عذاب سے بچائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو یہ ایک ہی دعا میں ہم کتنی ساری چیزیں مانگ لیتے ہیں. ابھی تک ہم لوگوں نے سوچا تھا کیا؟ بتائیے پلیز. میری آڈیو آ رہی کلیئرلی؟ آ رہی ہے آپ کی آواز، آ رہی ہے جی میم. جی. ہاں. الحمدللہ. دیکھا آپ لوگوں نے، صرف ایک لائن کی دعا ہے. زیادہ لائن کی دعا بالکل نہیں ہے، صرف اور صرف ایک لائن کی دعا ہے، لیکن اس میں ہم نے کتنی ساری چیزیں، ریئل سکسیس دنیا کی جو ریئل سکسیس ہے نا، صرف دیکھیے کتنی ہی لمبی ہے یہ دعا، چھوٹی سی دعا ہے، لیکن یہ ہمیں کتنی ساری بھلائیاں سکھا رہی ہے، کتنی ساری چیزیں سکھا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچنے والی دعا بھی دے رہی ہے. اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی سکھا رہے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی سکھا رہے ہیں. آخرت کی ناکامی نہ بن جائے، دنیا کی کامیابی یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ دنیا میں بھی صرف کامیابی ملے وہ بھی کافی نہیں ہے، صرف اور صرف آخرت کے لیے مانگے یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ دونوں کو بیلنسڈ وے میں لے کے چلنا ہے. ایسی زندگی مانگے جو جنت تک ہمیں لے جائے انشاءاللہ، اور عذاب سے بھی بچا دے. تو ہم روز دعا کرتے ہیں کیا چیز کے لیے؟ جابس کے لیے، ایگزامس کے لیے، شادی کے لیے، پیسے کے لیے، اولاد کے لیے. لیکن ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ہمیں غور و فکر کرنا ہے. کیا ہم دعا کرتے ہیں اپنی مغفرت کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے، حساب کتاب کی آسانی کے لیے، قیامت کے دن میں جتنی بھی چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو اس کے لیے، خانہ دجال، یہ سارے فتنے سے بچنے کے لیے، ہماری نسلیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، صدقہ جاریہ بنے، اس کے لیے، پھر جنت پانے کے لیے، یہ ساری چیزیں. اور ایسی دنیا مانگو جو جنت تک لے جائے، ایسی کامیابی جو ہمیں جہنم عطا فرما دے. مطلب نعوذ باللہ، ایسی کامیابی جس سے ہمیں جہنم مل جائے. دنیا کی ایسی کامیابی جو ہمیں جہنم تک لے جائے، ایسی کامیابی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی سے ہمیں کوسوں دور رکھے، جو ہمیں، مطلب ہمیں دیکھنے میں لگتے ہیں نا لوگ کامیاب، بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز لوگ، تو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی کامیاب ہے، کتنے عیش و آرام میں ہے، کتنے عیش کر رہے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی سے ہمیں بچائے. ایسی کامیابی ہمیں نہیں چاہیے جو دنیا میں بہت زیادہ دکھ رہے، شائننگ، بٹ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے ان کا وجود. تو اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی سے ہمیں بچائے انشاءاللہ تعالیٰ. دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. کوئی سوال ہے سسٹرس آپ لوگوں کا؟ اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. جی جی الحمدللہ. الحمدللہ. تو الحمدللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے اس دعا کو کیا کرتے تھے، ہمیں بھی کثرت سے کرنا چاہیے. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ کرتے ہی ہوں گے کثرت سے. یہ دعا تو ہمیں بچپن ہی سے یاد ہوتی ہے، بہت پیاری دعا ہے، سب سے آسانی سے یاد ہو جاتی ہے. میں بچے لوگوں کو یاد کراتی ہوں تو وہ لوگوں کو بھی یہ دعا یاد ہو جاتی ہے. آئی تھنک بچے لوگ بھی اپنے ماں کے پیٹ ہی سے یہ دعا یاد کر کے آتے ہوں گے، کیونکہ وہ لوگوں کو بھی ترنت یاد ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ دعا ایسی ہے نا کہ لوگوں کو مانگنا پسند ہوتا ہے، چاہے وہ اس کی تفسیر اور تاثیر اور اس کے اندر کے تدبر کو جانے یا نہ جانے، لیکن یہ دعا مانگتے ہی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول عطا فرما لے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کہنے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے. چلیے ہم مل کر دعا کر لیتے ہیں.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک